فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس معبود کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں سید حسن آصف، آپ کا میزبان چینل ون کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں پروگرام سیرت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ وہی امام حسن علیہ السلام ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور دوسرے جانشین ہیں۔ جس طریقے سے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ امام حسن علیہ السلام سے بھی محبت کرتے تھے۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر حسین کمال الدین اکبر صاحب قبلہ کا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ جس طریقے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں، جو اس کے پہلے کا پروگرام تھا اور اس پروگرام میں استفادہ کیا لوگوں نے، جو بھی آپ کی اسپیچز تھی، جو بھی سوال تھے، اس کے بخوبی آپ نے جواب دیے۔ سب سے پہلے میں آپ کی بھی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو، پوری ون چینل کی ٹیم کو، تمام ناظرین کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو میری طرف سے بھی، بالخصوص ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں یہ مبارکباد پہنچے۔ میرا آپ سے سب سے پہلے یہی سوال رہے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایت ہے، ان کے سلسلے سے آپ امام حسن علیہ السلام کی جو ولادت ہے، اس کی کیا روایت ملتی ہے یا کیا حدیث بیان کی گئی ہے، اور آپ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بڑے نواسے سے، یہ خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، اس مختصر وقت میں ہم لوگ جہاں اس معاملے پر کچھ تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، اس میں اتنا عرض کرنا ہے کہ سب سے بڑی یعنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں کی یہ تھی کہ رسول اللہ کی نسل میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑی ان کو یہ خوشی ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ کے دو بیٹے جو پیدا بھی ہوئے وہ جناب خدیجہ کے بطن سے ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی بیٹ صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ عربوں کا قاعدہ یہی تھا، ان کے اعتبار سے یہ تھا کہ لڑکی کی اولاد اس کی اولاد مانی نہیں جاتی تھی، بلکہ بعض لوگ یہی کہتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، یعنی آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور عربوں میں قاعدہ بھی یہ تھا کہ بھئی نسل ختم ہو گئی کا مطلب ہے اس کی تحریک، اس کا موومنٹ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کوثر ہے اس میں اس بات کی سند دی اور اطلاع دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر کثرت نسل عطا کی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہمارے سنی مورخین اور مفسرین اور شیعہ مورخین اور مفسرین سب اس بات کو مانتے ہیں کہ کثرت نسل بھی اس کے اندر کوثر سے مراد ہے، یعنی وہ تو کوثر عطا کیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ کو ہم نے، کیونکہ جو آخری ٹکڑا ہے آیت کا وہ جو آتا ہے یہ تو یہ کہ فصلی لربک کا، تو اللہ کی نماز پڑھیے، اس کی عبادت کیجیے، ونہر اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہونے والی ہے، اس کی نسل نہیں، اچھا پتہ نہیں ہو نہ ہو، ہم نہیں معلوم، قرآن نے جس کو ابتر کہہ دیا وہ تو ہو ہی گئی ہوگی، لیکن اگر ہو بھی تو کوئی کہتا نہیں ہے کہ ہم ابو جہل کی نسل سے ہیں، ہم ابو لہب کے لڑکے ہیں، کوئی ایسا نہیں ملتا آپ کو کہ آخر میں زیدی اور رضوی سب لگے ہیں، کوئی لہبی لگا ہوا یا جہلی لگا ہوا نہیں آتا، سفیانی لکھا ہوا نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن کا وعدہ تھا وہ پکا ہو کے رہا انا اعطیناک الکوثر میں۔ اور اس کی تفسیر میں سب سے پہلی ذات جو ہمارے سامنے آئی دکھائی پڑتی وہ امام حسن علیہ السلام کی ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور پیغمبر کی حالت یہ ہوئی کہ خواب ہے، ایک خواب دیکھا تھا جناب ام الفضل نے، جو حضرت عباس ابن عبد المطلب چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بیوی تھیں جناب ام الفضل۔ انہوں نے عجیب خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور ان کی گود میں آ گیا،
تو گھبرا گئیں. مانی بات ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر اور تعبیر سمجھ پانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ تو سمجھتی نہیں کوئی اہم بات ہے اس خواب میں. تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے اور الگ ہو کے میرے آغوش میں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ کی بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا. یعنی یہ ولادت سے پہلے ہی اللہ اطلاع دے رہا ہے کثرت نسل کی، کوثر کی اطلاع. تو یعنی یوں کہوں کہ جو ابتر کے نعرے کا سب سے پہلا جواب دیا ہے اللہ نے وہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں دیا کہ ولادت ہو گئی آپ. اب حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا نام کیا رکھا بچے کا. اچھا وہ ان کے گھر کی یہ وہ نہیں ہے. ارے ہمارے گھر میں بزرگوں کا کام ہے کہ نام رکھیں، بچے تھوڑی نام رکھتے ہیں کہ ابا نام رکھیں گے. اگر اولاد ہو بھی گئی تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کا نام خود رکھیں، اللہ سلامت رکھے باپ کو اور ماں کو، وہ طے کریں گے نام کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ موجود ہیں، ہم کیا نام رکھیں. تو انہوں نے کہا پھر میں اللہ پر کیسے سبقت کروں، میں پہل کیسے کروں، اللہ طے کرے گا. اب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ کا کہتا ہے کہ آپ ہارون کے فرزند کے نام پر اس کا نام رکھیے. شبر نام تھا کا جناب ہارون کا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، وہ عبرانی نہیں ہے، ہم تو عربی زبان والے ہیں. تو ہوا وہ ارشاد ہوا جناب جبرائیل کی طرف سے کہ یا رسول اللہ پھر آپ عربی میں رکھیے. تو اس کا ترجمہ جو شبر کا تھا وہ حسن تجویز ہوا. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے کہا کہ بھئی جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے ہے وہی تم کو مجھ سے ہے. تو اس لیے جیسے ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا اس کا نام حسن ہوگا. اور یہ حسین بھی اسی کا یعنی تھوڑا اسی سے کنیکٹڈ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. حسن کے معنی ہیں جو اچھا ہو، یعنی نام ہی یہ ہے کہ واٹ از گڈ. تو امام حسن علیہ السلام کا نام اس طرح رکھا گیا اور رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی. اور پیغمبر کے وہ تمام واقعات ملتے ہیں جو ہمارے ناظرین کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جن کو بار بار محفلوں میں اور مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ سب اچھا عجیب بات ہے جو واقعات امام حسین کے ہیں وہ سب امام حسن کے بھی ملتے ہیں. کہ خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن آئے اور ایک مرتبہ قبا میں الجھ گیا پیر. تو قبا میں الجھنے کے بعد اچھا وہاں پر ایک بات ہے، معصوم کا ہم لوگوں کا تو بالکل پکا عقیدہ یہ ہے کہ وہ الجھتا نہیں ہے. جب کسی کو اللہ کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. اچھا زیادہ تر جو حدیثیں جو ملتی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ہی حضرت کی ملتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر دیکھا جائے ایک طرف عموماً یہی بات دیکھی جاتی ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خاص کر سیرت سے مطلب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تضاد ملتا ہے. اور اگر ہم یوں دیکھیں کہ حضرت امام حسن خاص کر ہم چاہیں گے آپ ہی بتائیں ہمارے ناظرین کو امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں اس میں تضاد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ایک بات عرض کروں آپ سے کہ اس کو یوں سمجھ کے چلیے کہ جو ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ، اس کا مزاج ہنگامی ہوتا ہے. جب کچھ ہلڑ ہنگامہ ہو تبھی ہسٹری کے لیے کوئی امپورٹنس پاتی ہے. ویسا یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا مزاج ہنگامہ پسند ہے. آپ امام حسین کی زندگی بھی دیکھ لیجئے. اگر امام حسین کی زندگی کو تاریخ نے تب سے لکھا ہے، اپنے ہاں شروع کیا ہے جب آپ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا اور سفر اختیار کیا. اس سے پہلے کی آپ کی سیرت بہت ایسی ملتی ہے جیسے امام حسن کی سیرت ملتی ہے نا. اچھا جب امپورٹنس امام حسن کی آئی تو پھر ان واقعات کی بھی امپورٹنس ہوئی جو پہلے سے گزر چکے تھے. لیکن میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کو ایک فضیلت ایسی حاصل ہے جو کسی کو نہیں حاصل ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ امام حسین پیدا کب ہوئے؟ امام حسن کے بعد پیدا ہوئے. تو ایک وقت تو یہی ہوگا کہ رسول اللہ کی اکلوتی اولاد امام حسن ہیں
بے شک. جو بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے یا سبط رسول ہونے کی وجہ سے بڑے تھے آپ، تو جو جس طرح سے محبت جب وہ پیدا ہوئے تو پھر محبت ان کی طرف بھی گئی، مگر یوں ساری محبتیں موجود تھیں امام حسن علیہ السلام کی طرف بھی، رسول اللہ کی، حضرت علی کا بھی مرکز نظر ہوں گے، جناب فاطمہ کا بھی ہوں گے، تمام چیزوں میں اور ہر چیز میں آپ کو یہ ملتا ہے. رسول اللہ نے ایک کندھے پہ ان کو بٹھلایا تو ایک کندھے پہ ان کو بٹھلایا، اور فرمائش ہوئی تو دونوں بھائیوں نے. میں آپ سے یہ کہوں، اسی لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کسی طرح کا تضاد اور ٹکراؤ یا کانفلکٹ نہیں ہے، اسی لیے واقعات میں بھی ایک ہی واقعہ دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر ٹکراؤ ہوتا تو اس سے وہ سوٹ نہ کرتا وہ واقعہ، تو وہ ٹکراؤ نہیں ہے. اچھا، اب امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں لوگ عام طور پر جو تلاش شروع ہوئی ہے، میں آپ سے عرض کروں وہ تلاش کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے، کہتے کیا ہے، انہوں نے سلو کر لی، انہوں نے جنگ کر لی. جی، وہ کربلا میں کھڑے ہو گئے. عموماً زیادہ تر یہی ہوتا ہے، انہوں نے سلو کر لی، انہوں نے جنگ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ کی زندگی میں خود تضاد ہے اپنے ہی یہاں. جی، حدیبیہ میں انہوں نے سلو کر لی، بدر میں جنگ کر لی، خیبر میں جنگ کر لی، فتح مکہ کے موقع پر سب کو چھوڑ دیا. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک ہی ذات میں تضاد. یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ تضاد ٹکراؤ کانفلکٹ نہیں ہوتا. جیسے حالات ہوتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرنے والا اپنا عمل کرتا ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے حالات اس وقت ایسے ہیں تو یہ کر دیا گیا. مان لیں تھوڑی دیر کو ہم کہتے ہیں میری زندگی میں آپ کو تضاد نظر آئے گا. اب آپ کو تضاد نظر آئے، میں گیا تھا، وہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، 2 دن بعد گیا تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے، نیچے تضاد ہو گیا. اور ابھی وہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، پانی سوٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے مجھے وضو منع ہے، اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں. آپ کو تضاد جو دکھائی پڑ رہا ہے کانفلکٹ، وہ کانفلکٹ نہیں ہوتی. اس پر بڑی اچھی بات کہی جنگ اور سلو پر، مجھے بہت پسند ہے. کسی عالم شاید آقائے محسن قرآتی نے کہی ہے، یا انہوں نے سمجھاتے ہوئے کلاس میں کہ یہ بتائیے کہ اگر جیسے میں کہوں ہمارے یہاں تو جازم اور چاندنی بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں جو امام باڑوں میں، ان کو دھویا جاتا ہے. تو دھونے کے بعد پانی نچوڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کو ادھر سے پکڑے ہوتا ہے اور دوسرا ادھر سے، اور وہ گھماتے ہیں، دونوں کلاک وائز گھماتے ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے، یہ اپنی طرف سے، نہیں وہ چل رہا ہے، دونوں گھما رہے ہیں، تبھی وہ اس کے اندر بل کھائے گا، پانی نکلے گا. دیکھنے والے کو لگے گا وہ دوسری طرف گھما رہا ہے، یہ دوسری طرف گھما رہا ہے. اچھا، وہ دونوں اگر یہی کرنے لگیں کہ میں بھی یوں ہی کر رہا ہوں آپ بھی یوں ہی کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کبھی پانی نہیں اس سے نچوڑ سکتے ہیں. تو نچوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی ایک عمل کرے، دوسرا آدمی دوسرا عمل کرے اور اس کو فشار دے، اور جو پانی ہے وہ نکل جائے. ویسے ہی جو فالسہڈ تھا، باطل تھا، اسत्य تھا، اس کو دین سے الگ کرنے کے لیے ان کی ضرورت یہ تھی کہ یہ جنگ نہ کریں، ان کی ضرورت تھی کہ یہ جنگ کریں اور باطل کو، اسत्य یا فالسہڈ کو ایکسپوز کر دیں. یہ کام تھا جو انہوں نے کیا. یہ تضاد نہیں ہے، یہ حکمت عملی یا وزڈم ہے کہ کیا کس موقع پر کیا جائے، اس کے تحت کیا. بہت اچھی بات. اچھا، جس طریقے سے دیکھا جائے سب کی شجاعت بیان ہوتی ہے، معصومین میں جتنے بھی ہمارے امام رہے سبھی کی شجاعت بیان کی گئی ہے، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی شجاعت بیان کی جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اپنے زمانے میں، تو کیا ان سے متعلق کوئی واقعہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ایک بات ہے، آپ نے امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کی شجاعت، یہ مینلی ان کی شجاعت کہاں بیان کی گئی؟ آپ دیکھیے کربلا میں کب؟ جب لڑائی بالکل آخری وقت میں طے ہو گئی. آخری وقت میں بھی نہیں، یعنی آپ دیکھیے جب تک جناب عباس رہے امام حسین نے جنگ نہیں کی، جب تک آپ کے انصار رہے، جب سب نے جام شہادت نوش کر لیا تو امام حسین نے تلوار اٹھائی. تو امام حسن علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی سچویشن کبھی آئی نہیں. بھائی ان کے پاس جناب عباس ان کے پاس موجود تھے، امام حسین موجود تھے، جناب مسلم ابن عقیل موجود تھے، عبداللہ ابن جعفر تھے، تمام لوگ موجود تھے. تو اس لیے وہ شجاعت انہوں نے، یعنی جو خاصان خدا اللہ کے اچھے بندے، خالص بندے ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ تلوار نہیں لہرانے لگتے. میں اکثر مجلسوں میں نے یہی کہا کہ بھائی کبھی حضرت علی کو آپ بتائیے انہوں نے یہ کہا ہو آج آ جانا ذرا خیبر کے قصے سناؤں گا تم کو، آ جانا بتاؤں گا خندق میں کیا ہوا تھا. نہیں کہتے کیا ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس کے قبل کہ تم مجھے کھو دو.
یعنی علم آ کر کے حاصل کرو، تلوار چلانا ان کی معذوری اور مجبوری کا اس سینس میں نام ہے کہ جب باطل مانتا ہی نہیں تب جنگ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کے نمونے جنگ جمل میں موجود ہیں، جنگ صفین میں موجود ہیں۔ جب مولا نے بھیجا تھا کہ جاؤ، امام حسین اسلام کو بھیجا اور حضرت مالک اشتر کو کہ کوفے والوں سے کہو جنگ جمل کے لیے نکلیں، آپ تو اس وقت مدینے میں تھے تو یہ آئے، تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، گورنر تھے، پتہ نہیں کیا ان کو سوجھ گئی تھی، وہ کہتے تھے کہ اس وقت جس کو لکڑی کی تلوار لے کے بیٹھ جاؤ، گورنر تھے حضرت علی کے، بیعت کر چکے تھے حضرت علی کی، اور حضرت علی بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نکلنا نکلو۔ تو آخر میں امام حسن کی اسپیچ اور امام حسن کی شجاعت کی بنیاد پر لوگ گئے۔ وہ تو بہت کوشش کرتے رہے، جب ان کو سمجھایا، مطلب جس زبان کو وہ سمجھ سکتے تھے اس زبان میں سمجھایا گیا، تب معاملہ جا کر کے قابو میں آیا۔ تو امام حسن اسلام کی شجاعت کے نمونے یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں بھی ہیں۔ جس وقت ہے قبضہ لوگ گھیرے ہوئے تھے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو، وار پوار ہو رہے تھے جنگ صفین میں، تو امام حسن اسلام آگے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی بہادری میں اور شجاعت میں آپ کی کوئی کمی تھی، اور جہاں بھی تقریر کی بات ہوئی، امیر شام نے جب کوئی بھی بے ادبانہ بات کی ہے، اسپیچز وغیرہ دی، تو امام حسن نے وہیں کھڑے ہو کے جواب دیا۔ تو یہ تو معنی بات نہیں، شجاعت کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی تلوار کھینچ لینا۔ اسلام میں یعنی دو چیزیں انگریزی میں لفظ میں آتی ہیں، بریوری اور ویلر، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ شجاعت اور تحور میں فرق ہوتا ہے۔ شیر میں بریوری نہیں ہوتی ہے، شیر میں ویلر ہوتا ہے، وہ اس کو آپ کر دیجئے، وہ لگ گیا چاہے مر جائے۔ شجاعت کے معنی یہ جب ضرورت ہو۔ حضرت عباس کو ہم لوگ اشجاع ذوات میں جوڑتے ہیں، مگر آپ بتائیے کہاں پر انہوں نے کیا ہے؟ جب تک امام حسین کی اجازت نہیں مل گئی انہوں نے جنگ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے شجاعت کنٹرول بھی چاہتی ہے، کہاں پر بولنا چاہیے، کہاں پر چپ رہنا چاہیے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تضاد نہیں ہے، وہ موقع نہیں آیا۔ وہ اگر وہ بیعت کا سوال امیر شام کی طرف سے ہوتا تو وہ کربلا وہیں ہوتی جہاں امام حسن اسلام تھے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، ایک طرف شجاعت ہے تو اب آ جائیے دوسری طرف سقی۔ مدینے میں اگر کوئی بھی آ جاتا تھا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر کی جانب بڑھتا تھا۔ وہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں 1400 سال پہلے کہ ایک ایسا دسترخوان ہے جہاں بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی مذہب کا کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ صرف انہی کے چاہنے والے ہی جاتے تھے اور نوش فرماتے تھے کھانے کو، اور کھاتے بھی تھے اور لے کے بھی جاتے تھے۔ جی بالکل صحیح۔ تو اس کے سلسلے سے بھی ہمارے ناظرین کو خاص کر بتائیں۔ جب حضرت نے سلو فرمائی تو جو ٹروس بلکہ سلو کیا وہ سیز فائر ہوا، اور یہ بھی ہے کہ شاید سلو پر بات ہو تو میں آپ سے پھر اس وقت ذکر کروں گا۔ تو سیز فائر ہوا تو آپ نے جتنا خراج تھا کوفے کا، شرط کے اندر صلح نامے میں جو شرط تھی وہ پورا طے کر لیا تھا کہ وہ دیں گے، اور ایک خاص جگہ تھی جہاں کا جو سالانہ ٹیکس تھا وہ آپ کو وہ ادا کرے گا امیر شام، اور ادا کرتا تھا۔ اور یہی ہم لوگوں کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، جو بیعت کرتا ہے وہ شرط نہیں دیتا، شرط وہ رکھتا ہے جس کی مانی جاتی ہے۔ امام حسن نے نہیں کہا تھا، بلکہ امام حسن نے کہا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا کیا جائے گا۔ تو جب یہ شرط رکھی کہ وہ دے گا، تو جو یہ رقم آتی تھی وہ حضرت اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ فقراء اور غریبوں کو جانتے تھے کہ یہاں پر بڑے آدمی جو ہیں ان کو غریبوں کی فکر نہیں ہوگی، مسکینوں۔ اچھا، وہ ایک ایسے سیٹ اپ سے پرورش پا کے آ رہے تھے۔ ابھی وہ عصمت کو آپ درمیان میں نہ لائیں کیونکہ سب کو قابل قبول شاید نہ ہو ہمارے سارے ناظرین کو، مگر وہ اس ماحول کی پرورش کیے ہوئے آدمی تھے جہاں 3 دن تک بھوکے رہ کر کے اور روزے کی حالت میں روٹی دی جاتی ہے، اور بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول کو دیکھا تھا۔ تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک معاشرہ ایسا بنے کہ بھوکا بھوکا نہ رہے، غریب غریب نہ رہے، اس کے ساتھ سکون۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ خالی کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ بات آپ دھیان میں رکھیں، یا ضرورتیں نہیں پوری کرتے تھے، بلکہ وہی مدینے کو انہوں نے دین کا مرکز بنا دیا۔ جو آ کے کھانا کھاتا ہے اسے کچھ علم دین بھی مل جاتا ہے، قرآن بھی مل جاتا ہے، اپنے قبیلے میں واپس جاتا ہے، جا کے اسی کی ترویج کرتا ہے، کیونکہ آپ اور کیا کر سکتے تھے بھائی؟ گورنمنٹ پر جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا، آپ کا کام یہ ہے کہ دین کو یا اسلام کو یا انسانیت کو یا ویلیوز آف اسلام کو بچائیں۔ اس بچانے کے لیے
دیکھیے نا وہ بہت مشہور ہے ہمارے ہاں ہندی میں کہاوت ہے کہ بھوکے بھجن نہ ہوئے گوپالا. اگر بالکل پیٹ میں کچھ ہونا تو پھر بھجن وجن بھی نہیں ہو پاتا. کیرتن بھجن کے لیے بھی پیٹ میں کچھ ہونا چاہیے. اور یہ تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حضرت کے کھلانے کا مقصد نہ اپنی کوئی بڑاپن کا اظہار تھا, اپنی بزرگی کا نہ یہ, بلکہ یہ تھا کہ یہ لوگ کھائیں. اسی لیے دیکھیے انہوں نے مدینے کو ایک ایسا مرکز بنا دیا جہاں سے محدث پیدا ہوئے, جہاں سے مفسر قرآن پیدا ہوئے, جہاں سے لوگ سیکھ کے گئے. اور باوجود کہ جو لوگ باطل پر جنہوں نے حکومت قائم کر لی تھی وہ اسلام کو مٹا نہیں پائے, اسلام زندہ رہا. تو یہ ان کے دسترخوان کا فیض تھا جس سے اسلام زندہ تھا. بے شک. ایک طرف دیکھا جائے جو بھی آپ نے بات بتائی, اگر ہم دوسرا ایک پہلو دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی جو سخاوت یعنی جنرosity سے اگر ہم بات دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم کس طریقے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں, کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے ہم کو. یہ دیکھیں یہ اہل بیت کے ہاں یہ تو ابھی اسپیسیفک ہم لوگ اس وقت امام حسن علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں. سب کا یہی حال تھا, سب لوگوں کا یہی حال تھا. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں ملتا ہے کہ کوئی آدمی ضرورت کے لیے آیا آپ کے پاس, کچھ اسے ضرورت تھی تو حضرت گھر میں گئے اور 4000 دینار آپ نے, میں اس وقت بھول رہا ہوں 2000 دینار یا 4000 دینار. دینار گولڈ کوائن ہے, سونے کا سکہ ہے, 1.5-2 تولے کا تو ہوتا ہی ہوگا. وہ آپ نے تھیلی میں دیا اور دیتے وقت یہ کیا کہ دروازے کی اوٹ سے دیا کہ مطلب سامنے نہ آئے. تو وہ رونے لگا, یعنی واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ رونے لگا. تو حضرت نے فرمایا کیا تمہاری ضرورت سے کم ہے؟ کہا نہیں, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ زمین ایسے ہاتھ کو کیسے کھائے گی. یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے زمین کیسے. یہ امام زین العابدین سینکڑوں گھروں میں کھانا پہنچاتے ہیں, حضرت علی سینکڑوں. تو ان کی جنرosity یا سخاوت یا چیریٹی کوئی عجیب چیز نہیں ہے, وہ اس معاشرے. اب قوم کو بھی یہی کرنا چاہیے. مطلب قوم یہ نہیں کہ آپ وہ اندھا باٹے روڑیاں ہر پھر اپنوں کو دے, یا نظر ہوتی ہے بلاؤ کے, اچھا وہ بڑے آدمی بلائے جاتے ہیں, خاص لوگ بلائے جاتے ہیں, ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں. غریب کا پتہ نہیں, جس کو ملنا چاہیے. میں نے بڑی بڑی دعوتوں میں اور شادیوں میں دیکھا وہ بیچارہ فقیر باہر چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, مانگ رہا ہے, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اور ایک بڑے آدمی کی دعوتیں ہو رہی ہیں, اسے کھلایا جا رہا ہے. یہ تو اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. اہل بیت کی سیرت میں تو ضرورت مند دیکھا جا رہا ہے. کون آدمی کیونکہ آپ یہ کام خدا کے لیے کر رہے ہیں, اور جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں آپ یہ نہ دیکھیں اس کی ضرورت دیکھیں. یہ بڑا آدمی تو کھانا کھا لے گا, اس کو نہ بھی ملے گا تو کھانا کھا لے گا, کہیں نہ کہیں اس کے پاس گھر میں موجود ہے. وہ تو فقیر ہے, وہ تو غریب ہے. تو اہل بیت کے یہاں غربا پر, سائلوں پر, ان پر نظر ہے کہ یہ کیسے آ رہے ہیں, کن کی ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے. یعنی یہ نعرے تو ہمارے یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز نے بہت دیے ہیں کہ غریبی ہٹاؤ, ٹو ایریڈیکیٹ دا پاورٹی. غریبی ہٹانے کا نسخہ اہل بیت اور اللہ کے رسول نے پیش کیا, باقی کوئی نہیں پیش کر پایا کہ غریبی ہٹے گی کیسے. خود بھوکے رہ کر کے جب کھلایا جائے گا تب غریبی ختم ہوگی. ویسے ہی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کم سے کم ہمارے ہندوستان میں بہت قابل تعریف بات ہے کہ جو ہمارے سکھ بھائی جو ہیں ان میں یہ جذبہ ہوتا ہے. وہ جب لنگر لگاتے ہیں تو پھر نہیں دھیان دیتے کہ کون آیا اور کون بیٹھا ہو. سینکڑوں تو میں کم کہہ رہا ہوں, لاکھوں لوگ ان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں. تو ویسا آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں, آپ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. بھوکے جب تیسرے دن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جو آدمی مانگنے کے لیے آیا تھا جس میں سورہ دہر اترا ہے, اس نے کہا تھا میں ایک قیدی ہوں. اس زمانے میں قیدی وہ ہوتا تھا جس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ شہر کے باہر جا سکے. یہ پریزنر آف وار ہوتا تھا. یہ پریزنر آف وار تھا, یہ مسلمان نہیں تھا, پکی بات ہے, مسلمان نہیں تھا, یہ پریزنر آف وار تھا, مدینے کے ارد گرد رہتا تھا. اس کو اپنی محنت سے نہیں کما پایا تو شام کو مانگنے کے لیے آیا. اور تیسرا روزہ تھا, 2 روزوں پر تیسرا روزہ, اور آنے والا اب نان مسلم ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. یعنی چھٹی ملی بھائی کل تک تو جو غریب آیا تھا, جو آرفن آیا تھا وہ تو مسلمان تھا, تو آج چھٹی پائی جائے گی, چھوڑو ہم سے کیا مطلب. مگر ان سب نے بھوکے رہ کے اس نان مسلم پریزنر آف وار کو جو قید تھا اس شہر میں, اس کو روٹی دے کے بتایا کہ اے محمد و آل محمد آدمی کی ضرورت دیکھتے ہیں, اس کا دین نہیں دیکھتے. کہ دین کیا ہے اس کا, دین یہ اللہ کا کام ہے, وہ دیکھے گا فیصلہ. وہ ضرورت دیکھتے ہیں, اس کی ضرورت تھی, غریب تھا, بھوکا تھا. مجھے کسی جگہ ایک کوٹیشن ملا تھا, اچھا تھا, ایک تصویر چھپی تھی, اس میں یہ تھا کہ اس سے پوچھ رہے ہیں ایک صاحب کہ تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو, اور جواب میں وہ کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں.
تو بھوکا بھوکا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے. آپ بھوکے آدمی کو کھانا کھلائیے، یہی دین ہے. جو اپنے دین کو کہتا ہوں میرا سب سے اچھا دین ہے، وہ ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، ختم ہو گئی بات، ہم مان لیں گے وہی اچھا ہے. بہت اچھی بات سر. اب جس طریقے سے پروگرام کے وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم ہے، ہم چاہیں گے چھوٹا سا پیغام خاص کر امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو دے دیں، نصیحت آمیز کوئی بات. دیکھیے ہم سب لوگ جو ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آج 14 رمضان گزر گئی ہے، شب 15 ہے، اور ولادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب خوشی منائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جس کو بھی آپ اپنا رول ماڈل بنائیں، جس کو بھی اپنا آئیڈیل بنائیں، اس کے سلسلے میں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے تھاٹس کیا ہیں، اس کی فکر کیا ہے، اس کی ٹیچنگز کیا ہیں. ان ٹیچنگز پر نظر رکھیں اور ان ٹیچنگز کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے، ان کی سب سے بڑی ٹیچنگ یہ ہے کہ انسان کو ہوش سے کام لینا چاہیے، جوش سے نہیں. یہ سب سے بڑی قوم کے لیے یہ ہوش سے کام لے، جوش سے نہیں. ورنہ اگر جوش ہوتا تو وہ لگ جاتے کہ میں جنگ کروں گا اور جنگ چھوڑوں گا نہیں، چاہے جو ہو جائے، چاہے مر جاؤں، چاہے وہ ختم ہو جاؤں. امام حسن اسلام نے بعد اس ٹریٹی کے جو ٹروس تھا، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط کر لیا اور اتنے لوگ تھے اور آپ کھڑے ہو جاتے، تو حضرت نے فرمایا اگر میں یہ ایگریمنٹ نہ کر لیتا تو زمین پر میرے چاہنے والوں میں ایک آدمی نہ بچتا، کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا. اس وقت جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں وہ سب امام علیہ السلام کی اس ایگریمنٹ سے ہیں جس میں آپ نے اتنی بڑی حکومت کو ٹھوکر مار دی. یہاں لوگ تخت کے لیے مر جاتے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، جب تک جنازہ نہیں نکل جاتا ان کا لڑتے رہتے ہیں. تو امام نے بتایا، قوم کے لیے بتایا، اپنے جوش کو پابند رکھو ہوش کا، کہ تمہارا مقصد کیا ہے. جب وہ مقصد سامنے رہے گا تو بس یہی نصیحت ہم سب کے لیے کہ ہر جگہ جوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، قوم کو، کہ آپ امام حسن کی سیرت سے سبق یہ لیجئے کہ جوش آپ کا پیچھے ہو، ہوش آگے چل رہا ہو. بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین بس یہی کہنا چاہوں گا یہاں پر ایک بار پھر سے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے، اس ایپیسوڈ کے ذریعے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے تھا، اور آپ کی ولادت بھی ہے. ایک بار پھر سے آپ سبھی کو ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ یہی چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور مضبوطی کے ساتھ صراط مستقیم کو پکڑے رہیں. اب ہمیں اور سر کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں کوئی اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت. خدا حافظ.